افریقہ کے دل میں ایک ملک ہے جہاں نیل دریا بہتا ہے، جہاں سونا زمین سے نہیں تاریخ سے نکلتا ہے۔ یہ ہے سوڈان، کبھی تہذیبوں کا گہوارہ رہا، آج جنگ کا میدان۔ یہ کہانی ہے طاقت، ایمان اور بقا کی، ایک ایسی قوم کی جس نے ہزاروں سال میں عروج اور زوال دونوں دیکھے۔ وقت کے پردے ہٹائیں تو ہمیں ملتی ہے قدیم نوبین تہذیب جو مصر کے جنوب میں آج کے سوڈان کی سرزمین پر بسی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کنگڈم آف کش کے بادشاہوں نے اہرام بنوائے، جہاں ملکہ کینیڈیک نے رومیوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یہ وہ دور تھا جب سوڈان کو لینڈ آف گولڈ یعنی سونے کی زمین کہا جاتا تھا۔ نیل کے کنارے سے سونا نکلتا اور اونٹ کے قافلے اسے شمال کی سلطنتوں تک لے جاتے۔ یہاں کے بادشاہ صرف جنگجو نہیں، علم و فن کے محافظ بھی تھے۔ مروے شہر میں لوہے کے کارخانے، معبد اور یونیورسٹیاں تھیں، اور یہی سوڈان تھا جو کبھی افریقہ کا دل کہلاتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی عرب تاجر نیل کے راستے سے آئے اور سوڈان میں اسلام کی کرنیں پھیلنے لگیں۔ یہ مذہب یہاں کے دلوں میں گھر کر گیا اور صدیوں بعد سوڈان افریقہ کا روحانی مرکز بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب علم و عقیدہ دونوں کا عروج تھا۔ ڈونگلا، خرطوم اور سوہاگ جیسے شہر اسلامی تعلیم کے گڑھ بن گئے، اور جب باقی افریقہ غلامی میں ڈوبا ہوا تھا، سوڈان علم و ایمان میں ڈوبا ہوا تھا۔ 19ویں صدی میں تاریخ نے پلٹا کھایا۔ مصر اور برطانیہ نے مل کر سوڈان پر قبضہ کر لیا۔ سونا، زمین اور نیل سب پر قابض ہونا مقصود تھا، مگر ایک شخص اٹھا، محمد المہدی۔ اس نے اعلان کیا، سوڈان انگریز کا غلام نہیں بنے گا۔ 1885 میں خرطوم فتح ہوا اور سوڈان نے برطانوی افواج کو شکست دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ایک غریب مگر ایمان سے بھرپور قوم نے سلطنت برطانیہ کو جھکا دیا، لیکن یہ جیت زیادہ دیر نہ چلی۔ 1858 میں انگریز واپس آئے اور سوڈان پھر غلام بن گیا۔ 1956 میں سوڈان نے آزادی حاصل کی۔ دنیا نے جشن منایا، مگر سوڈان کے اندر خاموش طوفان اٹھ رہا تھا۔ شمال میں عرب مسلم اکثریت اور جنوب میں عیسائی اکثریت، یہی فرق آگ بن گیا۔ 1956 سے 2005 تک خانہ جنگی میں لاکھوں لوگ مارے گئے، خاندان ٹوٹ گئے، شہر اجڑ گئے، اور بالاخر 2011 میں جنوبی سوڈان الگ ملک بن گیا، مگر امن اب بھی خواب ہی رہا۔ 2023 میں سوڈان پھر جل اٹھا۔ اس بار لڑائی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان تھی۔ خرطوم میں گولیاں چلیں، گھر ملبہ بن گئے اور نیل کے کنارے لاشیں بہنے لگیں۔ دنیا دیکھتی رہی اور سوڈان کی سرزمین ایک بار پھر لہو سے سرخ ہو گئی۔ انسانیت کی سب سے بڑی تباہی افریقہ کے دل میں جل رہی تھی، مگر میڈیا خاموش رہا۔ ہر زوال کے بعد عروج ہے۔ سوڈان کے نوجوان آج بھی لڑ رہے ہیں، تلوار سے نہیں، تعلیم اور امن سے۔ وہ اپنے ملک کو دوبارہ زندہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ سوڈان کی خواتین، سوڈان کے اساتذہ اور بیرون ملک بسنے والے سوڈانی سب ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، ہم اپنا وطن واپس لیں گے۔ سوڈان کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ قوم شکست نہیں کھا سکتی، کیونکہ اس کے دل میں نیل بہتا ہے، اور نیل ہمیشہ زندگی دیتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب سوڈان کے اہراموں پر پھر سے سورج چمکے گا، اور دنیا کہے گی، یہ وہ سرزمین ہے جہاں تاریخ نے جنم لیا۔ میں ہوں شاہد اقبال، اور یہ تھی کہانی ایک ایسے ملک کی جو گرا ضرور مگر کبھی ہارا نہیں۔ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔